السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن بلالا أذن قبل الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي ألا إن العبد نام، رواه أبو داود وضعفه۔ بلوغ المرام من أدلة الأحکام کی حدیث نمبر 152 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ راوی حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں ان بلالا اذن قبل الفجر، کہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ فجر سے پہلے اذان دے دی۔ ان بلالا، یہ کہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ، اذن اذان دی، اذن یؤذن مانے اذان دینا، ان بلالا اذن، کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی، قبل الفجر، فجر سے پہلے، قبل مانے پہلے، فجر مانے فجر، ان بلالا اذن قبل الفجر، یہ کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر سے پہلے اذان دے دی، یعنی ان سے یہ بھول ہو گئی، وہ سو کے اٹھے اور انہوں نے ایسا محسوس کیا کہ وقت ہو چکا ہے، تو انہوں نے فجر کی اذان دے دی، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ فجر کا وقت نہیں ہوا تھا، یعنی صبح صادق سے پہلے ہی انہوں نے اذان فجر دے دی، فجر کی اذان دے دی۔ فَأَمَرَهُ النبی صلی اللہ علیہ وسلم أَن يَرْجِعَ فَيُنَادِي، تو اذان ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنا۔ فَأَمَرَهُ النبی، فَأَمَرَ، فا مانے تو، امر مانے حکم دیا، ہو مانے ان کو، فَأَمَرَهُ تو ان کو حکم دیا، فَأَمَرَهُ کا معنی کیا ہوگا؟ تو ان کو حکم دیا، کن کو حکم دیا؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کیونکہ وہی مؤذن تھے، انہوں نے ہی اذان دی تھی۔ فَأَمَرَهُ تو آپ نے ان کو حکم دیا، یعنی بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا، النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، فَأَمَرَهُ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، ان یرجع، رجع یرجع مانے لوٹنا، ان یرجع کہ وہ لوٹیں، کیا حکم دیا؟ کہ وہ لوٹیں، کہ وہ واپس ہوں۔ فینادی تو وہ آواز دیں، نادا ینادی آواز دینا، مطلب ہوا اذان دینا، مطلب ہوگا اذان دینا۔ ان یرجع کہ وہ لوٹیں، فینادی اور اذان دیں، یعنی دوبارہ اذان دینے کا حکم دیا۔ فَأَمَرَهُ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یرجع فینادی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ وہ لوٹیں، مطلب وہاں سے جائیں اور پھر دوبارہ جا کر کے اذان دیں۔ الا ان العبد نام، الا ان العبد نام، کیا اعلان کریں؟ الا سن لو، الا سن لو، ان العبد بے شک بندہ، ان مانے بے شک، العبد مانے بندہ، نام سو گیا، الا ان العبد نام، سنو بے شک بندہ سو گیا تھا، بندہ سو گیا تھا، یعنی نیند لگی تھی
اور وہ سمجھ نہیں سکا تھا، تو یہ اضافہ کا حکم دیا کہ وہ جا کر کے اعلان کر دے کہ الا ان العبد نام، کہ دیکھو بندہ سو گیا تھا، یعنی غلطی ہو گئی، اذان نہیں دینا چاہیے تھا، لیکن بھول چوک کی وجہ سے وقت کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی۔ تو یہ غلطی کس وجہ سے ہوئی؟ الا ان العبد نام، بندہ سو گیا تھا، بندہ سو گیا تھا، اس کو نیند لگ گئی تھی۔ رواہ ابو داود وضعفہ، اس حدیث کو امام ابو داود رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے، وضعفہ، اور اس کو ضعیف قرار دیا ہے، وضعفہ، اور اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ ضعیف کہنے کی جو وجہ ہے، امام ابو داؤد رحمہ اللہ کا کہنا یہ ہے کہ اس حدیث کی سند میں ایوب سے صرف حماد بن سلمہ ہی روایت کرتے ہیں، حماد بن سلمہ روایت کرنے میں منفرد ہے، اور امام ابن مدینی رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ یہ غیر محفوظ ہے، اور حماد بن سلمہ نے اس میں خطا کھائی ہے، یعنی اس سے یہ غلطی ہو گئی ہے۔ اکثر محدثین نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے۔ الا ان العبد نام، یعنی جو یہ ابھی واقعہ گزرا ہے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وقت سے پہلے فجر کی اذان دے دی، اور پھر رسول نے کہا جاؤ دوبارہ اذان دو، اور پھر یہ کہو الا ان العبد نام، تو اس روایت کو محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو اپنی کتاب صحیح ابو داود میں صحیح قرار دیا ہے۔ سنن ابو داود کی تحقیق کی ہے شیخ البانی رحمہ اللہ نے، اور اس کا نام ہے صحیح ابو داود، تو اس میں شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اگر اس واقعے کو یا اس حدیث کو ہم صحیح بھی مان لیتے ہیں، گرچہ بعض علماء نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، بہرحال علماء کا اختلاف ہے، اور اگر ہم اس روایت کو صحیح بھی مان لیتے ہیں، یعنی ضعیف نہیں ہے، تو روایت کا مفہوم بالکل واضح ہے کہ اگر کبھی مؤذن سے بھول چوک ہو جائے اور وقت سے پہلے اذان دے دے، تو پھر یہ پہلی اذان، یعنی جو وقت سے پہلے ہوئی ہے، وہ کافی نہیں ہوگی۔ یعنی اگر کوئی شخص وقت سے پہلے اذان دے دے اور پھر اس کو پتہ چلے یا اس کو بتایا جائے کہ دیکھو تم نے اذان جو دی ہے یہ وقت سے پہلے دی ہے، تو جب وقت ہو جائے گا تو اس کو اعادہ کرنا پڑے گا، اس کو دوبارہ اذان دینا پڑے گا۔ اور اگر فجر کا وقت ہے اور ایسی غلطی ہو گئی تو مؤذن کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب اسے پتہ چل جائے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے کہ میں نے وقت سے پہلے اذان دے دی ہے، تو خاص طور سے فجر کی اذان میں لوگوں کو اعلان کر دے کہ یہ اذان جو ہوئی ہے الا ان العبد نام، کہ دیکھو بندہ سو گیا تھا، مطلب یہ کہ اس کو وقت کو سمجھنے میں، وقت کے جاننے میں بھول ہو گئی ہے، یعنی ابھی فجر کا وقت نہیں ہوا ہے۔ یہ تنبیہ کرنا یا اعلان کرنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اس اذان سے غلط فہمی پیدا ہوگی۔ کچھ لوگ جو روزہ رکھنے والے ہیں تو وہ کھانے پینے سے رک جائیں گے، یعنی جو سحری کر رہے ہیں وہ اذان سنتے ہی کیا کریں گے؟ سحری چھوڑ دیں گے، کیونکہ اذان سن لی ہے، اور اذان کے بعد یعنی اذان یہ سحری کے وقت کو ختم کرنے کا اعلان کیا جاتا ہے، اعلان ہوتا ہے، تو سحری کرنے والے سحری چھوڑ دیں گے، سحری نہیں کریں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اذان سنیں گے، فجر کی اذان جو سنیں گے جو وقت سے پہلے جو ہوئی ہے،
تو اس کا ایک نقصان یہ بھی ہوگا کہ گھر میں جیسے بہت ساری خواتین ہیں یا بہت سارے معذور لوگ ہیں جو گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، تو اذان سن کر کے وہ فجر کی نماز پڑھ لیں گے جبکہ وہ فجر کا وقت نہیں ہے، تو وقت سے پہلے نماز ہی پڑھ لیں گے۔ تو یہ تنبیہ کرنا، اعلان کرنا ضروری ہے کہ اگر کوئی اذان، فجر کی اذان ہو یا کوئی بھی اذان ہو، وقت سے پہلے اگر دی گئی ہو تو جیسے معلوم ہو، جیسے پتہ چل جائے کہ غلطی ہو گئی ہے یا لوگوں نے بتا دیا ہے کہ وقت سے پہلے اذان ہوئی ہے، تو مؤذن کو چاہیے کہ وہ حق کو قبول کر لے، حق بات کو قبول کر لے اور اپنی غلطی کو تسلیم کر لے اور اعلان کر دے کہ مجھ سے بھول ہو گئی، یعنی ابھی نماز کا وقت نہیں ہوا ہے یا فجر کی اذان جو ہوئی ہے ابھی یہ غلطی ہو گئی ہے، بندہ سو گیا تھا، ابھی سحری کا وقت باقی ہے، ابھی فجر کا وقت نہیں ہوا ہے، یہ اعلان کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا کہ وہ جائیں، لوٹیں اور اذان دوبارہ کریں اور اس سے قبل یہ اعلان کر دیں الا ان العبد نام، سنو بندہ دیکھو سو گیا تھا، یعنی اس کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی کیونکہ نیند لگ گئی تھی، سو گیا تھا نیند لگ گئی تھی تو سمجھنے میں غلطی ہو گئی۔ دیکھیے یہاں پر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے کہ وہ سو گئے تھے اور وہ فجر میں وقت سے پہلے اذان دے دیے، ابھی اس سے پہلے آپ کو بتایا گیا ہے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی اذان دیتے تھے اور فجر سے پہلے جو اذان ہوتی تھی سحری والی، اس اذان کو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے تھے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان کب دیتے تھے؟ فجر سے پہلے اذان دیتے تھے، فجر سے پہلے اذان دیتے تھے۔ اور فجر کی جو اذان ہوتی تھی، یعنی جو وقت پر اذان ہوتی تھی، نماز کے لیے جو اذان ہوتی تھی، وہ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے تھے۔ فجر کی اذان دو ہوتی تھی، پہلی اذان حضرت بلال دیتے تھے اور جو نماز کے لیے اذان ہوتی تھی وہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے تھے۔ تو اب اس میں ٹکراؤ ہو رہا ہے، یہاں بلال یہ کہہ رہے ہیں کہ الا ان العبد نام، جبکہ وہ اذان تو پہلے دیتے تھے، تب یہ کون سی اذان تھی؟ بلال رضی اللہ عنہ تو فجر سے پہلے اذان دیتے تھے سحری کے لیے، قیام اللیل کے لیے بیدار کرنے کے لیے، تو یہاں بلال رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ میں فجر سے پہلے ایک مرتبہ اذان دے دیا، وہ تو ہمیشہ پہلے اذان دیتے تھے، تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ فجر کی نماز کے لیے جو اذان ہوتی تھی وہ عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ دیتے تھے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہے ممکن ہے کہ یہ پہلے کا واقعہ ہو، عبداللہ بن ام مکتوم کو مؤذن بنانے سے پہلے کا واقعہ ہو۔ عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ جو فجر کی اذان دیتے تھے، نماز کے لیے جو اذان دیتے تھے، صبح صادق کے وقت اذان دیتے تھے، ان کو مؤذن بنائے جانے سے یہ پہلے کا واقعہ ہو، ممکن ہے۔ یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس دن یا اس روز عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں آئے ہوں یا انہوں نے اذان نہیں دیا ہو۔ تو بہرحال اس واقعے کے سلسلے میں اہل علم کی دو رائے ہے، بعض علماء نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، یعنی اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو اپنی کتاب میں صحیح ذکر کیا ہے، صحیح قرار دیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص یا مؤذن اذان دیتا ہے اور وقت سے پہلے اذان دے دیتا ہے تو اسے لوٹانا پڑے گا اور اسے اپنی غلطی کو تسلیم کرنا پڑے گا، حق کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ حدیث کا ترجمہ پھر دیکھ لیجئے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ان بلالا اذن قبل الفجر، کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن فجر سے پہلے اذان دے دی، فامرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یرجع،
تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو لوٹانے کا حکم دیا، فینادی کہ وہ اعلان کریں، اذان دیں، کیا کہیں؟ الا ان العبد نام، سنو دیکھو بندہ سو گیا تھا۔ رواہ ابو داود، امام ابو داود رحمہ اللہ نے اس کو بیان کیا ہے، وضاعفہ، اور اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ تو الا ان العبد نام یہ کب کہیں گے کہ بندہ سو گیا تھا؟ جیسے اذان دیں گے اور اپنی غلطی کا احساس ہوگا یا ان کو کوئی ان کی غلطی بتا دے گا، فوراً وہ اعلان کر دیں گے الا ان العبد نام، الا ان العبد نام، کہ بندہ دیکھو سو گیا تھا۔ یا وہ اپنی زبان میں یہ کہہ دیں کہ یہ جو اذان ہوئی ہے یہ غلطی سے ہو گئی ہے، ابھی سحری کا وقت باقی ہے اور ابھی صبح صادق نہیں ہوا ہے، اس طرح بھی کہہ دیں تو انشاءاللہ چل جائے گا۔ اس روایت سے جو بات معلوم ہوئی وہ یہ، نمبر 1، وقت سے پہلے دی گئی اذان کافی نہیں ہے، وقت سے پہلے دی گئی اذان یہ کافی نہیں ہے، یعنی جب وقت ہوگا تو پھر دوبارہ اذان دینا ہوگی، دوبارہ اذان دی جائے گی، یعنی جو وقت سے پہلے اذان دی گئی ہے اس کا اعتبار نہیں، وہ کیا ہے؟ نہیں مانا جائے گا۔ جب وقت ہو جائے گا، جب وقت ہو جائے گا تو اس کو پھر دوبارہ اذان دینا پڑے گا۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی، اپنی غلطی کو تسلیم کر لینا چاہیے، اپنی غلطی کو مان لینا چاہیے اور حق بات کو تسلیم کر لینا چاہیے، حق بات کو تسلیم کر لینا چاہیے، حق کی طرف رجوع کر لینا چاہیے۔ جیسے ہم کو بتایا جائے کہ حق یہ ہے، سچائی یہ ہے، صحیح یہ ہے، تو ہمیں اس میں ہٹ دھرمی نہیں دکھانا چاہیے، منمانی نہیں دکھانا چاہیے، بلکہ اس حق کو تسلیم کر لینا چاہیے، حق کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر اذان وقت سے پہلے دے دی جائے، اگر اذان وقت سے پہلے دے دی جائے تو یہ اعلان کرنا چاہیے، یہ بتا دینا چاہیے دیکھو یہ غلطی ہو گئی، دیکھو غلطی ہوئی۔ خاص طور سے فجر کی اگر اذان میں ایسی غلطی ہو تو اعلان کرنا بہت ضروری ہے، بتانا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر نہیں بتائیں گے تو بہت سارے لوگ سحری کرنے والے یا کر رہے ہیں، اذان سنتے ہوئے سحری چھوڑ دیں گے، کھانا پینا چھوڑ دیں گے، جبکہ ابھی وقت ہے، کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، لیکن اذان کی وجہ سے کنفیوژن ہو گیا کہ اب نہیں، سحری کا وقت ختم ہو گیا۔ اور دوسری بات یہ کہ جب اذان کی آواز سنیں گے تو بہت سارے لوگ جو گھروں میں بیٹھے ہیں، جو معذور ہیں، مسجد نہیں آئیں گے، وہ فجر کی نماز بھی پڑھنا شروع کر دیں گے، اور جب کہ وہ وقت ابھی ہوا نہیں ہے، وقت سے پہلے پڑھ لیں گے، نماز نہیں قبول ہوگی۔ تو فجر کے وقت اگر ایسا ہوتا ہے یا کسی بھی وقت ایسا ہوتا ہے کہ غلطی سے اگر اذان ہو گئی، بعد میں پتہ چلا، تو پھر اعلان کر کے بتا دینا چاہیے کہ دیکھو غلطی ہو گئی تھی، الا ان العبد نام، بندہ سو گیا تھا، یا کوئی اور معاملہ ہو تو اپنی غلطی کو بیان کر سکتے ہیں، اور یہ حق کے لیے، اللہ کے لیے ماننے میں کوئی شرم اور کوئی کمزوری کی بات نہیں، حق بات کو تسلیم کرنا یا اپنے لیے شرف کی بات ہے، سعادت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔